آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ان دنوں میں جب ہم یعقوب کے خط پر خداوند کا زندہ کلام سیکھ رہے ہیں اور ہم نے پہلے چیپٹر کے اوپر 3 پیغامات سیکھے، آئیے آپ دوسرے چیپٹر میں چلتے ہیں اور اس کی پہلی 13 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب، صفحہ نمبر 268 پہ ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، آئے میرے بھائیوں، ہمارے خداوند جلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، تو تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ پر بیٹھ، اور اس غریب شخص کو سے کہو کہ تم وہاں کھڑے رہو یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ۔ تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی؟ بد نیت اور منصف نہ بنے۔ اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہاں کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اور اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا ایک ہی بات میں خطا کی تو وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی شریعت کے عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو، کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، اور رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ خداوند کی زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر یعقوب کے خط میں 4 یہاں تک ابھی تک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ آزمانا۔ پہلا ٹیسٹ ہم نے دیکھا جو مشکلات کا تھا، کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں تو لکھا ہے ان کو بڑے صبر سے کیا کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ ہم نے اس پر خدا کا کلام سیکھا۔ پھر دوسرا ٹیسٹ ہے ہماری خواہشوں کا۔ بدن مختلف قسم کی کیا کرتا ہے، اور بطور ایماندار ہم بہت دفعہ خواہشوں کے تابع ہو جاتے، اور ہمارا دل میں جو خواہش آئے ہم بہت دفعہ اس خواہشوں کے کیا ہو جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں۔ اور کسی شخص نے کہا بھی ہر خواہش پر کیا نکلے، دل نکلے، یعنی کئی دم نکلے۔ تو کئی جگہ پر کیا ہو جاتا ہے کہ بندہ کو ہر خواہش جو ہے وہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو خواہشیں۔ تو ہم نے ان 2 باتوں پر یہ دیکھا تھا کہ جو خواہشیں ہیں، جو ٹیمپٹیشن ہے یعنی دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ باہر سے ہیں، اور آزمائش کہاں سے ہے؟
اندر سے۔ تو یہ دو طرح سے، دکھ آپ کو باہر سے ملیں گے، آزمائشیں کہاں سے آئیں گی؟ اندر سے، یعنی خواہش۔ تو خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ اندر سے ہیں، اور وہ خواہش حاملہ ہو کر جو ہے گناہ کو کیا کرتی ہے؟ جانتی ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ کیس کا ہو گیا، مشکلات میں جو ہے اپنے صبر میں رہنا ہے، اور پھر خواہشوں میں کیا رہنا ہے؟ اپنے خواہشوں پر غالب آنا ہے۔ اور پھر تیسرا ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ کلام میں ہم نے 3 باتیں دیکھی تھی، کہ کلام سننا، اور کلام قبول کرنا، اور پھر عمل کرنا۔ تو صرف سن لینا کہ اچھا لگا، اس کلام کو کیا کرنا؟ قبول کرنا، اور پھر کلام پر کیا کرنا؟ عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے بنو۔ تو ہم نے اب دیکھا آج کا کلام جو ہے یہ بھی بڑا خاص ہے۔ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں، اور جو لوگ بائبل سٹڈی میں نہیں آتے وہ بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے خدا کا کلام؟ اور وہ ہے آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، وہ ہے کلام طرف داری۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ جو فیور کسی شخص کی خاص کیا کرتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایمانداروں کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ ایماندار ہیں، لیکن ان کا بڑا ٹیسٹ ان باتوں میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ فیور کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں۔ مثلا جو شخص انہیں پسند ہے اس کے لیے تو ان کا کیا ہے؟ اور رویہ ہے، اور جو شخص انہیں پسند نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے؟ تو ہم نے حوالہ یہ بڑا کیا پڑھا پہلی آیت میں؟ پڑھے کوئی آپ میں سے؟ کیا پڑھا پہلی آیت میں؟ ہم نے پڑھا، غور کیجئے کتنا جو ہے خاص بات ہے۔ اے میرے بھائیوں، جی، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ، ایمان ہے لیکن طرفداری کے ساتھ نہ، یعنی ایمانداروں کے لیے ایک اور ٹیسٹ ہے جس میں ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ کیا ہے؟ طرفداری۔ کچھ رشتہ داروں میں ہم کیا کریں گے؟ کچھ چرچ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ طرفداری۔ کچھ لوگ آپ کو بہت پسند ہوں گے اور کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ اور یہ طرفداری جو ہے یہ نہ صرف چرچ کے اندر، یہ خاندانوں کو بھی تباہ کرتی ہے۔ مثلا اگر آپ بائبل میں اسحاق اور اس کی وائف کو پڑھیں، بیکا کو پڑھیں، تو ان کے اندر طرفداری تھی۔ ایک کس کو پیار کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ اور ربیکا کس سے کرتی تھی؟ یعقوب سے۔ تو انہوں نے بچے بانٹے ہوئے تھے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ خاندان ٹوٹ گیا، ان میں پھڈے پڑ گئے، بھائی ساری عمر ملنے سے رہ گئے، اینڈ میں جا کر ملے، لیکن ماں بھی بچوں کو کھو بیٹھی، اور باپ نے بھی جو ہے وہ مشکل سے ان سے ہوا، کافی پرابلم ان کے اندر جو ہے وہ رہی ہے۔ اس لیے ایمانداروں کے لیے دعائیں کرنا اچھی بات ہے، روزے رکھنا اچھی بات ہے، خداوند میں بڑھنا اچھی بات ہے، چرچ کی ساری ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا اچھی بات ہے، اس کی علیحدہ برکتیں ہیں۔ لیکن ایماندار، اور اس کو کہا جاتا ہے چائلڈ ایماندار، جو بچے ایماندار ہیں، اور مچور ایماندار، بالغ ایماندار۔ بچے ایماندار جس کو کہتے ہیں بیبی کرسچن، کون سے؟ کئی دفعہ چرچ میں کچھ لوگ جو ہے وہ بیبی کرسچن ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں دعا بھی کر لینی ہے، سب کچھ رکھ لینا ہے، لیکن پھر بھی اندر کیا رہنی ہے؟ اور یہ صرف چرچ میں جو ہے ایک اس کے لیے نہیں ہے، یہ لیڈرز کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی طرفداری نہ کریں۔ اور آپ سوچیں، کبھی خیال جا کر گھروں میں بیٹھ کے سوچنا، اور آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں انسان اس آزمائش میں کیا کرتا ہے؟ گرتا ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ طرفداری کرتا ہے، لیکن بائبل میں منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ
دیکھیں خدا کے کلام کو، استثنا کی کتاب نکالیے، چونکہ حوالے کچھ ہمیں پڑھنے پڑیں گے تاکہ ہم اس مضمون کو جانیں، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے انسانی زندگی کے اندر، اور جس پر خدا کے فضل کے بغیر غالب نہیں آ سکتے، اور بڑے سے بڑے ایماندار راست باز اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں۔ 10واں باب نکالیے اور اس کی 17 اور 18 آیت پڑھیے۔ جی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بزرگ بزرگوار اور قادر اور محیط خدا ہے، یہ خداوند کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر جو روح رعایت نہیں کرتا، جو روح وہ نہیں طرفداری کرتا۔ خدا کیا ہے؟ اتنا مہیب ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، لیکن وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اس لیے کئی لوگ تنقید کرتے ہیں اس پر، بعض لوگ، لیکن بائبل میں جو کسی میں خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں، جو کمیاں ہیں ان کو بھی کیا کر دیا گیا۔ لیکن انسان اپنی کمیوں کو، کسی کو آپ کا ذرا کمی بتائے گا اس کو، وہ آپ کے کیا پڑ جائے گا؟ گلے پڑ جائے گا۔ لیکن خدا کا کلام یا خدا جو ہے وہ کسی کی کیا نہیں کرتا؟ طرفداری نہیں کرتا۔ پھر آگے پڑھیں کیا لکھا ہے؟ اور نہ رشوت لیتا ہے، وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے، ٹھیک۔ اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی۔ تو یہ غریب لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کسی کی بھی کیا نہیں کرتا، اور یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو غریب کا ساتھ دینا اور نہ، مطلب کئی لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ امیر ہے، وہ اگر امیر ٹھیک ہے تو آپ کو امیر ٹھیک کہنا پڑے گا۔ استثنا کی کتاب کے پہلے چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں جا کر پڑھ لینا گھر میں، تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ نہ تو امیر کا ساتھ، اور نہ ساتھ سے مراد نہ تو طرفداری غریب کی کرنا اور نہ امیر کی کرنا۔ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں میں تھا تو مجھے وہ کہنے لگے، بیٹھ کر کہنے لگے، بھائی جی آتے امیر جو آ بندہ جو غریب تے تسی ذرا تھوڑے جی کہہ دین تے غریب نو کی فرق پینا ہے، امیر نو کی فرق پینا ہے، تے غریب دا کی ہو جانا ہے۔ میں آخیا پر بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ تو نہ غریب کا اور نہ، جو سچی بات ہے وہ کردے نہیں ہے۔ اور یہ ایمانداروں پر ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ جدو بندہ وڈا ویندا وہ تو کیا ہو جاتا ہے، اور طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کو غریب دیکھا تو اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں، فرق آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر اگر آپ تواریخ کا 19واں باب پڑھیں، دوسری تواریخ 19واں باب، تو وہاں بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو خدا کے کلام کو زیادہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ گھر جا کر جو ہے وہ دوسرا تواریخ اس کا 19واں باب غور سے پڑھیں، کیونکہ اگر تو ہم اسی پر ہی بات کرتے رہے تو پھر وہ جو ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ لیکن وہاں بھی لکھا ہوا ہے، پہلی آیت پڑھے تو کیا لکھا ہے جی؟ ہاں جی، دوسرا تواریخ 19واں باب پہلی آیت۔ اور شاہ یہودا یوسف کو اپنے محل میں سلامت لوٹا، جی جب ہنانی گیبرین کا بیٹا یاہو اس کے بار کو نکلا، ٹھیک۔ اور یوسف بادشاہ سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے، تو بھی تجھ میں۔ اچھا، اے بڑا سکھن والی گال جو یہوشفت خدا دا بندہ سی تے دوستی کنہ نا ہے کنہ نا، جویں جویں بندہ بدل دے تو دی دوستی بھی وہ ضرور اس حوالے سے تو ان کی ہو سکتی ہے کہ کسی طریقے سے کیا ہو جائے، کیونکہ کمپنی بدلنا بھی بڑا کیا ہے ضروری ہے۔ کمپنی سے مراد صحبت، رفاقت آپ کی۔ تو خداوند نے کہا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، اور اس لیے، اور جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ جب آپ 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ وہاں کیا کام ہونے لگا، اور پھر
جو ہے وہ ان کو یہ باتیں جو ہیں جو خاص یہوشفت کے لیے رہی گئیں اور ان کو یہ باتیں سکھائی گئیں. یہ جا کر آپ نے گھر پڑھنا جا کے. اعمال کی کتاب کا 10واں باب، نئے عہد نامے میں آئیے. اعمال کی کتاب کا 10واں باب آپ نے نکالنا ہے اور 10ویں باب میں دیکھنا ہے طرف داری کے بارے میں خدا کا کلام کیا ہے. طرف داری سمجھ رہے ہیں؟ 34ویں آیت پڑھیے 10ویں باب کی. جی پترس نے زبان کھول کر کہا، مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. اب مجھے یقین ہو گیا. پہلے کیا تھا آپ کو پتہ ہے 10ویں باب میں ہوا کیا تھا؟ غور سے سنیں. ہوا یہ تھا کہ پترس چونکہ یہودی تھا، وہ سمجھتا تھا خدا کن کا ہے؟ یہودیوں کا، اور وہ کسی دوسری قوم سے کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا. پھر کیا ہوا، ایک دن کھانا لیٹ ہو گیا اور وہ چھت پر چڑھا ہوا تھا اور چھت پر بیٹھا جو ہے دعا کر رہا تھا، اور اس نے ایک رویا دیکھی. اور رویا میں کیا دیکھا کہ ایک چادر آئی ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سے جانور ہیں، اور جن کی اس نے کیا دیکھی؟ پرندے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کی اس نے کیا دیکھی؟ رویا دیکھی. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جس میں زمین کے سب قسم کے چپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے کیا تھے؟ پرندے. یہ اس نے رویا دیکھی اس چادر پر. اور اسے ایک آواز آئی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسے ایک آواز آئی، اے پترس اٹھ اور کیا کر. اور مگر پترس نے کہا، خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز. یہ کتنی دفعہ کلام ہوا اس کے ساتھ؟ 3 دفعہ. جب یہ تیسری دفعہ ہوا تو خداوند نے اس کو کہا، بھی جس کو خدا پاک ٹھہراتا ہے تو کیوں؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں انسان کی نظر میں ناپاک ہوتی ہیں لیکن خدا کی نظر میں تو وہ سمجھا نہیں. بعد میں جب خداوند نے اس بید کو کھولا تو یہ رویا اس نے دیکھ لی. تو کوئی بندہ آیا باہر، ان کا دروازہ نوک کر رہا تھا، اور جب اس نے نیچے اترا اس نے دیکھا تو کچھ آدمی آئے. ادھر پترس کے ساتھ بھی کلام ہوا، کرنیلیس کے ساتھ بھی کلام ہوا. تو شارٹلی آپ اس کہانی سے واقف ہیں. تو سب جب وہ ان کے گھر میں آ گئے تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو خداوند غیر قوموں کے لیے کلام کہہ رہا ہے، کیونکہ میں غیر قوموں کو کیا سمجھتا ہوں؟ ناپاک. کیونکہ بنی جو لوگ تھے یہ دوسری قوموں کو کیا سمجھتے تھے؟ ناپاک سمجھتے تھے. تو اب اس نے جو ہے وہ ساری جب دیکھا رویا تو ان کے ساتھ چلا. تو جب یہ ادھر کلام سنانے لگا، ان پر روح القدس نازل ہوا تو کہنے لگا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کسی کا طرفدار. تو خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں ہے. تو ایماندار کا دوسرا ٹیسٹ کیا ہے؟ چوتھا ٹیسٹ اسی یعقوب کے خط میں طرف داری. اور جیڑا منو چنگا لگتا ہے وہ دینا تو جڑا. تو یہ بھی ایک میچورٹی ہے کہ آپ سب کے ساتھ خوشی سے ملے، خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کی بات ہو، اور ہر بندہ جو ہے جب آپ کو ملے تو وہ سمجھے کہ یار یہ بندہ کتنے اخلاق سے ملتا ہے، کتنے پیار سے ملتا ہے. یہ ایک میچورٹی، ایک بالغ جو ہے کرسچن کی کیا ہے؟ نشانی ہے. اور یہ بھی ایمانداروں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اس کے نقصان ہوتے ہیں. یعقوب بھی ایک بچے کو بڑا کیا کرتا تھا؟ اس کا بچہ، یعقوب کا بچہ کون سا پسندیدہ ہے؟ وہ دے لی کپڑے بھی اور بنائے ہیں ساجے پوشاک. کہ باقی یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں میں اس بچے کو تو آپ زیادہ پیار کریں اور کسی کو کیا کریں. کبھی کبھی کچھ لڑکے اور لڑکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ فرق سمجھتے ہیں. نہیں، لڑکے بھی اتنے قیمتی ہیں اور لڑکیاں بھی، اور کبھی ان میں کیا نہیں ہے؟ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور جب اس نے فرق کیا تو اس کے نقصان بھی ان کے گھروں میں ہوئے. طرف داری چرچ میں ہو، کلیسیا میں ہو، معاشرے میں ہو، وہ ان کو تباہ اور برباد کرتی ہے. اور یہ ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ٹیسٹ ہے
ਔਰ ਬਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ, تو جو دوجے دیا ہے تو اس پر بھی ہمارا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ, خادم کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے یعقوب کا خط پڑھا تو وہاں کیا لکھا ہے؟ آئے پیارے بھائیوں کیا نہ کرو, ایمان ہے پر کیا نہ ہو, اور آگے اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کیا؟ دوسری آیت پڑھے تو لکھا ہے کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی اور شاک پہنے ہوئے آئے اور ایک آدمی میلے کچیلے. اب میں جدو پڑھن دیا ہاں تو میں کہا ایک نے سونے سونے کپڑے پائے ہون تے ایک نے, آپ نے کس نظر سے دیکھنا ہے ٹیسٹ کے نہیں ہے؟ بندہ ماڑا بندہ تے ویک کے تے کپڑے بھی وہ کی لکھے ہے, صرف میلے نہیں نال کچیلے بھی. تب کیا ہے لکھا ہے؟ ایک نے کپڑے کون سے پہنے ہوں؟ میلے کچیلے پہنے ہوں, اور تم کیا کرو اس اوندا پوشاک والے کا تو کیا کرو, جگہ تیری ہے بھائی. اور دوسری جگہ یہ اس کے تو قدموں میں بیٹھ تو بیٹھ. یہ چیزیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ویک کے شکلاں بندے دی ٹیون بدل جاندی ہے نا. ماڑا بندہ ہے تے غصہ بڑا ہوندا ہے, تے جے بندہ تگڑا ہوئے تے بولتی بند ہو جاندی ہے. تو مطلب انسان ہونے سے, ایماندار بھی ہونے سے بہت دفعہ ہے, لیکن ہم بہت دفعہ رنگ سے کسی کو جج کرتے ہیں. اس کا جو ہے رنگ, اس کا علم, وہ پڑھا لکھا بہت ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے, اور اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑی کیا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ ماڑا بندہ ہوئے تو بندہ اندر جان دے کام نو. اور یہ طرفداری, یہ ٹیسٹ ہے, یہ ایماندار. اس لیے مسیحی زندگی انتہائی مشکل بھی ہے. مسیحی زندگی, جب ہم بچے تھے تو ہم 2-3 باتیں سیکھتے تھے. دعا کریا کرو, کلام پڑھیا کرو, چرچ آیا کرو. یہ ابتدائی باتیں ہیں. اب جب مچور ہونا ہے تو پھر آپ نے بالغ ہونا ہے تو پھر ایسی باتیں سیکھنی ہے. اب میں سوچ رہا تھا اس کے لیے تو بڑی دعا کی ضرورت ہے. کیا ہے خدا مجھے بھی ایسا بنا کہ میں کسی کا کیا نہ ہوں, طرفدار نہ ہوں. اور طرفداری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیمول کی کتاب میں جب جو ہے وہ مسح کرنا تھا سیمول نے, تو خداوند نے کلام کیا. کیا کلام کیا تھا؟ اس نے کہا دیکھ انسان چہرے پر کیا کرتا ہے, نگاہ کرتا ہے, لیکن خدا, کیونکہ اس نے بھی پہلے بچہ کا جو آیا اس کا قد ٹھیک تھا, تو اس نے کہا کہ یہ اس کو یقیناً کیا کیا ہے, داؤد تو ان کی کیا نہیں تھا. تو خداوند نے وہاں بھی اس کو درست کیا, نبی کو درست کیا. تو اگر سیمول جیسے نبی کو درست خدا نے کیا تو میں اور آپ کیا, اتنا خدا کے قریب ہونے والا نبی جو بچپن میں سب سے چھوٹی عمر میں کیا بنا تھا, نبی بنا. تو اس کو خداوند نے جو ہے وہ درست کیا اس بات کے لیے کہ تو چہرے مورے پر دیکھتا ہے, خدا دل پر نگاہ. تو آپ کسی کو میلے کچالے کپڑے پائے ہوئے, کوئی ایسے جو ہے گندا سا بنا ہو, یا وہ اس کا اسٹیٹس اتنا نہ ہو, اس کا معیار اتنا نہ ہو, تو کئی دفعہ ہم اس کو جج کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھیں, اس کو اگنور کریں, اس کی طرح جو ہے. اور کوئی بندہ دوجا آئے تھے, کیا یہ آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ تو اس نے کہا آئے بھائیو کیا نہ کرو, ہیں طرفداری نہ کرو, جس کو کہتے ہیں لوئر کلاس اور اپر کلاس. لوئر کلاس کون ہوتا ہے؟ غریب, اور
اپر کلاس جو ہے. تو یہ جو ہے، اور کسی شخص نے کہا لوگ ہندوازم پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ان میں ذات پات پائی جاتی ہے. اس نے کہا آپ کبھی قریب آ کر دیکھیں. کسی نے شخص نے کہا کہ گاندھی جی کو یسوع کی تعلیم بڑی اچھی لگتی تھی. گاندھی جی ایک بہت بڑا لیڈر ہے، انڈیا کا گزرا، اس کو یسوع کی تعلیم بڑی اچھی لگتی تھی. خاص طور پر وہ اناجیل سے بہت امپریس تھا، اور ان کے 3 چیپٹر اس کے بڑے کلوز تھے. اور وہ کیا تھے؟ 5واں باپ پہاڑی واز جو تھے، 6واں باپ 7ویں آپ. لیکن اس نے کہا جب میں نے قریب جا کر دیکھا کرسچن لوگوں کو، تو ان میں بھی وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ ان میں ذات پات کا ہے لیکن طرفداری تو. اور یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کئی بریانی بانٹی جائے تو پہلو کدے کو جانا جو جڑے 4 5 10 تسی لائے ہوندے نے، دھیان کدھر ہوندا ہے؟ تو انسان ہوتے ہوئے ہم کتنی آزمائش پہ کیا کرتے ہیں. اور کئی لوگ تو اس وقت میں کھانے میں بھی وہ فرق کرتے ہیں. اس کو حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کوئی دوست اس کو ڈش اچھی بنا کر دے دو تو دوسرے کو کم. لیکن یہ چیزیں طرفداری کے ساتھ بائبل مقدس منع کرتی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. جب میں اب صبح تیاری کر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ باتیں بڑی کیا ہے، مشکل ہے. اس لیے بائبل سٹڈی سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ باتیں اندر سے کھود کر ہمارے گناہوں کو کیا کرتی. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ بس ٹول ٹمکا ہوئے جیسی وہ کی کریے ہیں، تو پھر سارے جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے اور وہ ہوگا. لیکن کیا اچھا ہے، 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو پھر طرفدار شخص کون ہے؟ تو یہ بائبل کہہ رہی جو بد نیت منصف. کون جی ہے؟ بد نیت منصف. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایماندار کا، جس میں اکثر انسان کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے. اور آپ سب باتیں جو ہیں اوپر تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیا کر سکتے؟ اگر مجھے اور آپ کو کئی موقع ملے کہ مجھے کچھ چیزیں اپنے بچوں کے لیے رکھنی پڑے اور کچھ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے رکھنی پڑے، تو آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ دھیان کدھر ہے بندے کا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں خداوند کی حضوری میں ان کو دیکھنا ہے. تم تو اپنے آپ سے پوچھ لیا کرے کہ میں بد نیت منصف تو نہیں ہوں جب میں دوسروں کی کیا کرتا ہوں؟ فیور کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ فیور کرتا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب میں منع کرتا ہوں، اب جو ویڈیو ہوتی ہے تو میں ان چیزوں کا نام نہیں لینا چاہتا، تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب آپ کو منع کرتا ہوں، ایمانداروں کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو انسان اس لیول پر نہیں سوچ رہا ہوتا، لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید، لیکن وہ ایکشن آپ آ رہے چھوٹے چھوٹے ایکشن جو ہیں وہ ان چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ اندر ان کے کیا ہے؟ طرفداری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 5ویں آیت سے پڑھیے. پھر اس نے ایک اور بات ان کو سکھائی. اے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بات یہ بھی گل سمجھنے دی ضرورت ہے. کون سی؟ کیا خدا نے غریب لوگوں کو ایمان میں دولت مند نہیں بنایا؟ یعنی ان کی جسمانی حالت نہیں دیکھنی، وہ بھی دولت مند ہے لیکن وہ دنیا کی دولت مند نہیں ہے. ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ہے. اسی لیے اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں تو یسوع مسیح سے ایک دفعہ یوحنا استباغی نے سوال کیا تھا.
تو اس کا جو جواب یسوع مسیح نے دیا وہ سننے والا ہے۔ 11واں باب دوسری آیت سے پڑھوں گا۔ قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر، کس نے؟ یوحنا اصطباغی نے اپنے شاگردوں کی معرفتوں سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا کہ ہم، یسوع نے یہ نہیں کہا ابھی میں ہوں وہی یا نہیں، اپنی خدمت بتائی۔ اور وہ خدمت کیا بتائی؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا کو اندھے، لنگڑے، کوڑی، بہرے، مردہ، غریبوں کو۔ اچھا ایک بات آپ لکھ لیں، امیر آدمی نے کلام بہت گھٹ سننا ہے تے کوئی بدلنا ہے، زیادہ بدلنا کہ نہ نہیں۔ اس لیے کلیسیوں میں زیادہ لوگ کون ہوتے ہیں چینج ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن خدا ان غریبوں کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر بھی کیا لکھا اس نے کہا یسوع تو وہی ہے جہاں ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اس نے کہا ان کو جا کر بتا دو کہ خداوند نے ان لوگوں کو جو لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، پاجمردہ لوگ ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، خداوند نے ان غریبوں کو کیا دیے؟ امان کی دولت سے کیا کیا ہے؟ بھر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے دل میں کئی باتیں آئیں کہ ہمیں کتنا ایسے لوگوں سے بھی محبت کی جو اس محبت کے قابل نہیں ہیں۔ شاید میری آنکھیں یا میرا اس کو قبول نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے ان کے لیے اپنے اندر مسیح کی خاطر کیا کرنا ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں جن لوگوں کو کئی دفعہ کرتے ہیں جنہیں ایوارڈ ملا ہے دنیا کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے ایک انڈیا میں سسٹر، اس کی کتاب میرے پاس ہے، کیا نام تھا؟ مدر۔ تو اس کو مدر کا کیوں خطاب ملا ہے؟ اس نے کوڑی لوگوں کو، کن کو؟ مطلب کوڑ والے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ اس کا سارا بدن کیا کیا ہوتا تھا؟ گلا ہوا ہے، لیکن وہ ان کے لیے کھانے کا، اور ان کوڑیوں کو ہاتھوں میں کیا کرنا ہے؟ یعنی آدمی عام شخص اس کو دیکھ کر شاید 2 دن روٹی نہ کھائے، لیکن ایسا خداوند نے ان کو دل دیا ہے، ایسا خدا نے ان پر اپنا فضل کیا ہے کہ ان کوڑیوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کیا کی ہے۔ ہماری اس جگہ پر ڈاکٹر روت، کیوں آج سول کا ہاسپٹل کا نام اس میں ہے؟ اس نے جو ہے یہ مرض کو دنیا سے کیا کیا، پاکستان سے کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں میں کام کرنا تھے چنگے بھلا ماڑا بندہ ہوئے کہ کپڑے چکے دے کچھ آؤں ہے تو بندہ چپ پرا ہو کہ میں نہیں بہنا کیا دینا تیرے۔ کئی دفعہ بہندے نے لوگ میرے نال کون بیٹھا ہے، میں نے چرچ میں نوٹ کیا، اوپر ہم تو صاحب کوئی دیکھتے ہیں کون بندہ میرے نال، کئی دور ہٹ جاتے ہیں وہ مطلب۔ تو کیا مشکل ہے ان کے لیے، لیکن لکھا ہے یسوع مسیح ان میں کیا کرتا تھا؟ خدمت۔ کنوں میں؟ غریبوں میں اور ایسے لوگوں میں۔ اور اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، آئے کرنتھیوں کا خط پڑھیں، بڑی مشہور ورس ہے، پہلا باب کرنتھیوں کا، پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم کون؟ ڈاکٹر، بہت سے اختیار والے اور بہت سے اشراف کو نہیں بلایا۔ تو پھر کن کو بلایا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لی۔ کن کو؟ خدا کا چناؤ کون ہے؟ پھر حکیموں کو اور دنیا کے کمزوروں، اور پھر خدا نے دنیا کے کمینے کون ہوں دینے؟ ہمارے معاشرے میں ایسی ہے، کہتے پچھڑے ہمیں کمینہ شخصی چھاڑے نو پر رکھ دیں، لیکن ہمارا خدا
उनको क्या कर लिया है? चुन लिया है हकीरों को, बल्कि बे वजूदों को चुन लिया है। तो खुदावंद की निगाह किस तरह ऐसे लोगों पर है। इसलिए खुदावंद के कलाम में ये बात आई है, खुदा के कलाम में, कि क्या करना है तुमने, कि किसी शख्स को देखना है और ये नहीं कहना कि ये बंदा क्या है, तो तरफदारी क्या लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने जहाँ के गरीबों को अमान में दौलतमंद और इस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा, जिसका उसने अपनी मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म, वही तुम्हें अदालतों में, गरीब ने तेरे ते जुल्म करना है, किने करना है? तो ध्यान भी फिर किधर रहिंदा है बंदे दा? मीरा वाल। और ये एक तरफदारी, ये क्या है? क्या है? तरफदारी का गुनाह। और खुदावंद आज हमें सिखा रहा है कि बाइबल मुकद्दस तरफदारी के गुनाह के खिलाफ है, कि वो नहीं कहती कि आप गरीब को देखकर उसको इग्नोर करें और अमीर पर क्या करें। तो तरफदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तरफदारी खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि खुदावन ने जो है, क्या तुम पर दौलतमंद जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में, और क्या उस बुजुर्ग नाम पर खुदा दे बारे कौन ज़्यादा गल्लां करदे, कुफर बकदे ने हैं? गरीब आदमी तो हमेशा दुआवां ही मंगदा रहिंदा है, उहनूं हुंदा दुआ नमाज कर लो, किते गरीब है कहंदे ने चर्च च किहड़े नहीं आउंदे हैं, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और कई दफ़ा आपने एक फिक्रा भी सुना, और नहीं सानू कोई ज़रूरत नहीं, तुसी मंगो दुआवां जो करदे फिरदे करो, क्यों? लेकिन फिर भी ध्यान किस पर होता है? अमीर पर है, अमीर पर जो है वो ध्यान होता है। लेकिन खुदावंद इन चीज़ों से क्या करता है? मना करता है, और उसके नाम पर कुफ्र बका जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ज़ात पात का चक्कर जो है वैसे तो नहीं है। लोग कहते हैं कि ज़ात पात हिंदियों में है, लेकिन अगर हम माशरे में चला जाएं तो ज़ात पात है कि नहीं? गौर करें, बंदा अपने ना होर, दूजे ना होर, एक ही जगह एक बंदा तगड़ा आ जाए थे होर, तो छोटे ना होर, तो उनको हम कहते हैं कि तुम में क्या है? ज़ात पात, तो हमारे में, यानी हम रवैयों से वो जाहिर करते, कहने में नहीं। काम सब हम कहेंगे हम सब मसीह में एक हैं, दिगर मज़ाहिब भी कहेंगे हम सब एक हैं, ठीक है, चूंकि हम अपनी बात करते हैं। लेकिन जब आप उनके रवैये देखें, अपने रवैये देखें हम, तो फिर क्या है? बहुत उनमें फ़र्क आता है। इसलिए हमने पढ़ा खुदा के कलाम में, आए भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। तो तरफदारी खुदा को पसंद नहीं है। तो ईमानदार का बड़ा टेस्ट क्या है? तो ये असी फस जाने या नहीं है? और ये आपको ही नहीं मैं कह रहा, हम बतौर लीडर भी बहुत दफ़ा हमारे सामने भी ये चीज़ें क्या होती हैं। तो तरफदारी का गुनाह खुदा पसंद नहीं करता। और फिर खुदावन ने आगे चलकर 8वीं आयत में कहा, तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद और उस बादशाही में शरीयत को तो क्या करते हो? अच्छा करते हो। तो शरीयत में ये बात लिखी हुई है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद से क्या कर। दूसरा उसकी मानद क्या हुक्म है? अपने पड़ोसी से अपनी मानद। तो अपनी मानद मोहब्बत है, अपनी मानद बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि मसीह के साथ चलना
काफ़ी मुश्किल काम है, आसान नहीं है इतना कि अपनी मानत जो तकलीफ बंदे नूं माड़ा जिहा कंडा चुभे तो उन्होंने किसी की तकलीफ़ का इतना एहसास नहीं होता। और वो बहुत दफ़ा अपनी, और अहबार की किताब को जब आप पढ़ते हैं वहाँ ख़ास ये बात लिखी हुई है शरीयत में। जो अहबार की पहली 5 किताबें जो मूसा नबी की मार्फत लिखी गई हमारे पास आई, उन पर नाज़िल हुई, उनमें से अहबार की किताब जो है वो 19वां बाब निकालें तो उसकी जो है वो जब आयत पढ़ेंगे आप 18 तो क्या लिखा है जी, तू क्या ना करना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, तो हाँ बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानद क्या रखना, मोहब्बत रखना। मैं कौन हूँ? खुदावंद। कीना नहीं रखना किसी से। क्या रखना है तुमने? आप मोहब्बत करनी है। तो एक दफ़ा आपको पता है कि यीशु मसीह ने किसी ने सवाल किया जब उन्होंने ये काम किया था, तो उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो मसीह ने फिर एक तमसील कही थी। जब बस ये सवाल हुआ कि मेरा पड़ोसी, तो क्या जो जवाब था पड़ोसी होने का? जवाब मसीह ने दिया। उसने कहा एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ, यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर, और यरू लानती शहर था उस वक्त जिस पर जो है यशवा के दौर में क्या हो गई थी, लानत हो गई थी। और वो उस शहर की तरफ जो है वो जा रहा था, ऊंची जगह से नीची की जगह तर। तो लिखा डाकुओं में गलती उसकी थी, लेकिन वो डाकुओं में, और उन्होंने उसको अधमुआ चार के और उसको मार कर जो है वो क्या कर दिया, फेंक दिया। तो वहाँ 3 शख्स गुजरे थे। मसीह ने ये तमसील की थी। पहला शख्स कौन गुजरा है? कौन गुजरा जी? क्या उसने कहा है? कर खिदमत रहा था, खुदा का बंदा कहलाता था, लेकिन उन्होंने जिमें वेख्या कि बंदा मुसीबत से परेशानी में है तो करा कर क्या करे, चला गया। फिर क्या हुआ? एक और लावी जो है वो तो उस वक्त हैकल में खिदमत करते थे। काहिन का काम था कि खुदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो खुदावंद के हुजूर चढ़ानी, और वो मेन बंदा होता था। लावी जो क्या करते थे, वो चर्च में क्या करते थे या हैकल में क्या करते थे? खिदमत करते थे। आज का दौर में जो खिदमत गुजार है, उन्होंने क्या किया? वो भी लिखा एक सामरी वहां से क्या किया, गुजरा। उसने उसको उठाया, अपने गधे पर बिठाया और गधे पर लेकर वो आज की ज़ुबान में डॉक्टर के पास ले गया है, उसके पास ले गया और जाकर उसको कहा इसको, उसके ज़ख्मों को, और उसने कहा कि इसका ख्याल करना, अगर कुछ आता है वो तो उसको दे दिया। उसने कहा जो आप ख्याल करेंगे तो फिर मैं जो कुछ आता है मैं दोबारा आकर तुम्हें क्या कर दूंगा। उनसे यीशु मसीह ने सवाल किया कि इनमें से पड़ोसी कौन था? कौन था? सामरी, जिसने दूसरे का क्या किया। और जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि असल में जब उसके पास गधा भी है, उसके पास मैं भी है, उसके बाद तेल भी है, तो ये जीसस की निशानी है। जीसस ही दुनिया में है जो अच्छा पड़ोसी है, जो अपनी मानद आपसे मोहब्बत करता है। और जिनके अंदर जीसस होता है, यीशु होता है जिनके अंदर, उनके अंदर ये निशानी होनी चाहिए कि उन्हें दूसरे का क्या हो, ख्याल हो। और अगर ये ख्याल इंसान के अंदर हो फिर उसमें तरफदारी नहीं होगी। इसीलिए खुदावंद के कलाम में ये आया है कि जब ये तरफदारी का गुनाह इंसानी ज़िंदगी में सरायत कर जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और आगे लिखा है क्योंकि शरीयत को सुनिए, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो।
क्या करते हैं? तरफदारी करते हो तो क्या करते हो? और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। शरीयत के मुताबिक तुम क्या हो? कसूरवार हो, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया, एक ही बात खता की, उसको सब बातों का क्या ठहरा है? कसूरवार जो है वो ठहराया। तो याद रहे, आपको पता है कि आगे लिखा भी हुआ है शरीयत क्या कहती है, इसलिए कि जिसने ये फरमाया ज़ना ना कर, उसी ने ये फरमाया खून। तो उसने कहा कि पास अगर तू ज़ना तो ना करे, मगर तो फिर भी क्या है? फिर भी गुनहगार है। इसीलिए मसीहत में ये बड़ा फ़र्क है। हम ये कहते हैं कि हमें फ़ज़ल ही से क्या मिली है, क्योंकि हम शरीयत पर अमल करेंगे तो कोई ना कोई गुनाह ज़रूर हमसे हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, अगर 99 आपने अच्छे काम किए तो एक भी गलत किया तो शरीयत ने आपको क्या ठहराना है, अच्छा या बुरा? कसूरवार दे। तो मसीह का क्या है? मसीह का ये फजल है कि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करना है। तो हम जब जन्नत की बात करते हैं, जब हम खुदावंद की बादशाही की बात करते हैं, तो हम अपने बलबूते पर नहीं करते कि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, हमने बड़ी नेकियां की हैं, हम ये कहते हैं कि यस्सु के उस कफ़ारे में हम छुप गए हैं, उसमें चूँकि गुनाह नहीं था तो वो हमारे अंदर है, उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए हम खुदा की बादशाही के वारिस। इसलिए जो मसीह में आ जाता है वो क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। इसलिए शरीयत की यहाँ बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बतानी थी। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, तुम इन लोगों की तरह कलाम भी करो, और क्योंकि जिनका आज़ादी की शरीयत के मुताबिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ पे, मतलब जे तुसी तरफदारी कर दियो तो भी फिर की होएगी। और मैं आज आपको बताऊं, ये एक अलहदा मजमून है जो ये लिखा हुआ है। ज़रा ये आयत जो है ख़ास पढ़िए और अपने दिल में रख ली, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ, और रहम इंसाफ पर गालिब आता। अगर बंदा किसी को बंदा है ना, भाई जी आ भी ये गलती, जो आ भी ये गलती, जो आ भी ये गलती, जो आ भी ये गलती, आ भी ये गलती है, लेकिन रहम क्या है? गलतियों के बावजूद उस पर रहम कर देना। तो जीसस ने यही किया है। क्या किया है? रहम किया है। क्या किया है? रहम किया है। और दुनिया में, माशरे में अगर आपने ज़िंदगी को अच्छा गुजारना है तो एक दूसरे पर क्या करें? रहम करने। और खुदावंद का कलाम कहता है खुदा रहीम है और वो रहम दिलों को क्या करता है। ये वैसे का अलहदा मजमून है, लेकिन चूँकि वो बहुत देर लग जाएगी अगर मैं इसको अगली दफ़ा पूरी रहम दिली पर जो है आपको स्टडी कराऊं, तो रहम दिली एक बहुत बड़ा मजमून है जिसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कभी कभी जो है लोग कहते ये बंदा किवें बच गया और खुदावंद दी रहम सी उहदे च हो गया। रहम दिली क्या होती है? तरस खा लेना, कोई किसी काबिल ना होना, उस पर क्या कर देना, खराब ना पहुँच जाना। तो जिन्ना तुसी रहम कर दे जो तो भी उन्ना ही होंगे। तो बनना है। तो मतलब ये एक असूल है खुदा के कलाम में। जितना आप कई दफ़ा आप कहना कि यार बंदा तो इस काबिल नहीं है, पर चल खुदा दी खातर तो की कर दो, रहम कर दो, खुदा आपकी जो है आप पर क्या करेगा? रहम करेगा। तो आज हमने ये सीखा है खुदा के कलाम में कि हमारा काम तरफदारी के साथ नहीं होना। तो टेस्ट क्या है ईमानदार का? क्या है जी? बंद करो। क्या है? तरफदारी।